اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے تو میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اور مختلف صورتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ شیطان نے جو باتیں کہی تھی وہ اللہ نے نقل فرما دی۔ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں اولاد آدم کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا اور بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے میں، صحیح راستے سے ہٹانے میں شیطان کو بڑا دخل ہے، اور اس کی بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر موقع پر، ہر کام میں ایک مسلمان کو صحیح راستے سے ہٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہو، یہ چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے جو زندگی گزاری ہے، ایک عرصہ دراز گزارا اس دین پر، مذہب پر، وہ کہ بیوقوف تو نہیں تھے، زندگیاں گزار دی انہوں نے، اب تم وہ چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور جب انسان پھر شیطان کی بات نہ مان کے اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ دوسرا اس وسوسہ اور دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو نیک کاموں سے روکے کہ آپ نیک کام نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو وہ ہجرت کرنے نہیں دیتا۔ حضور کے زمانے میں حکم تھا کہ جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہو، کیونکہ چاروں طرف کفر پھیلا ہوا تھا، تو حکم یہ تھا کہ مسلمان ہونے والا شخص کافر علاقے میں نہ رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان رہے۔ مسلمانوں کے درمیان رہے گا تو وہ دین سیکھے گا، اسے نیکی کا ماحول ملے گا، وہ عمل کرے گا۔ اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد کافروں کے ماحول میں رہے گا تو وہ دوبارہ پلٹ کے چلا جائے گا، مرتد ہو جائے گا، یہ اندیشہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے پھر شیطان اس کو ہجرت کرنے سے روکتا ہے۔ جب وہ ہجرت بھی کر لیتا ہے پھر شیطان اس کو جہاد کرنے سے روکتا ہے۔ اس وقت جہاد کی ضرورت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام پر کفار کی طرف ہر طرف سے حملے ہوتے تھے، تو پھر جہاد سے روکتا ہے، اور دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر آپ جہاد میں جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، آپ کی بیوی سے کوئی اور آدمی نکاح کر لے گا، یہ غیرت کے خلاف ہے، اسی طرح تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا، لوگ اس کے مالک بن جائیں گے۔
ایک خیال پھر یہ ڈالتا ہے۔ تو آپ نے جو مثالیں دی ہیں یہ مثالیں ہم پر بھی صادق آتی ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان وسوسوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو ان حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ہمارے دل میں جو بھی خیال آئے، میں یہ کام کروں، یہ کام نہ کروں، تو آدمی سے اپنے خیال پہ عمل نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کہ شیطان ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، ہر برائی میں خوبصورتی دکھاتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے کہ اس کام میں تو یہ فائدہ ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اس طرح وہ انسان کو صحیح راستے سے روکتا ہے۔ پھر میں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ جن کو روکتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں لوگ بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ بھولا آدمی ہو، دنیا کے معاملات کے سمجھ نہ ہو، کہ بیوقوف سا آدمی ہو، سادہ ہو، ایسا نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں، جو سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے اس طرح کے۔ اسی طرح شیطان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال میں تاخیر کراتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ آدمی اذان سن لے، پھر بھی عصر کی اذان سننے کے بیٹھا رہے کہ ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، اور یہاں تک کہ جب سورج زرد پڑ جاتا ہے اور غروب ہونے قریب ہوتا ہے پھر آپ جلدی جلدی اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر وہ حضور نے فرمایا کہ 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ ٹھونگے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اور اس طرح پڑھتا ہے جس طرح پرندہ ٹھونگ کے ذریعے دانہ اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مرغی کو یا کبوتر کو جب وہ دانہ اٹھاتے ہیں تو بہت تیزی سے دانے اٹھاتے ہیں وہ، تو آدمی پھر نماز تیزی سے پڑھتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو، سورج غروب نہ ہو جائے، نہ وہ اس میں صحیح تلاوت کرتا ہے نماز میں، نہ تسبیحات صحیح پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز کو ختم کر کے کارروائی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو نیک کاموں میں تاخیر کراتا ہے کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی حج کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر بس سارے کاروبار، سارے دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ اللہ میں مصروف ہو جائیں گے، 4 دن کی جوانی ہے، کوئی مزے اٹھا لیں اس کے، یہ بھی خیال میں شیطان دن میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اپنے خیالات کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں آنے والا ہر خیال درست نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو اسے اچھائی کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے دل کے بائیں طرف شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اپنی ناک، حدیث میں آتا ہے، لگا کے مسلمان کے دل سے اس وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ جب مسلمان نیک کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ، اور جب وہ نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ قریب آ جاتا ہے، پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف آیات میں یہ تلقین فرمائی کہ ہم شیطان کے شر سے پناہ مانگیں۔ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور اسی طرح سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں پیچھے ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں برے خیال کو۔ تو اس طرح برے خیالات شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام فرمایا، ان شیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں، جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جس سے خون کے دوڑنے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اب خون دل سے نکل کر ٹانگوں کی طرف جا رہا ہے، دماغ کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن خون دوڑ رہا ہے، اور اس خون کی گردش کی وجہ سے ہی اعضاء زندہ ہیں۔ کسی عضو میں خون کی سپلائی رک جائے، عضو نکارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں خون کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح شیطان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے
اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا راستہ دین کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ تمہیں شیطان صحیح راستے سے ہٹا دے، گمراہ کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد پھر آپ نے ایک لکیر کھینچی زمین پر، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، دین کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس لکیر کے آپ نے دائیں اور بائیں طرف مختلف لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، وہ ہر راستے پر بیٹھا ہے۔ ہر راستے پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان نیک کام کر سکتا ہے اس نیکی کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسلام قبول ہی نہ کرے، اسلام قبول کر لے، پھر دوسری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیک کام نہ کرے، اسی پہ خوش رہ کہ مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں میں۔ اور اگر وہ نیک کام کرنا شروع کر دے پھر تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں ریاکاری اور دکھاوے کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں خیال ڈالے گا اس نیت سے نماز پڑھو تاکہ لوگ تعریف کریں، صدقہ خیرات کر رہا ہے تو دل میں خیال ڈالے گا اس نیت سے خیرات کرو، اس موقع پہ کرو، اس وقت کرو جہاں لوگ دیکھیں، اس سے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ عزت بھی ہونی چاہیے آدمی کی، حالانکہ دین اس سے منع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے اور ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کہ آدمی اس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں گے، اگر دل میں یہ خیال آ گیا اس سے نماز کا نہیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، شرک کرنے کا گناہ ملے گا۔ من صدق یرائی فقط اشرک، جس نے ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ صدقہ اگر صحیح نیت سے کیا جائے اللہ غصے کو ختم کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ مسلمان کے لیے سائے کی طرح کام کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس نیت سے کیا جائے دل میں خیال یہ ہو لوگ تعریف کریں گے، میری نیک نامی ہوگی، تو شرک کرنے گناہ ملے گا۔ تیسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے یا وہ کاموں میں تاخیر کراتا ہے یا کاموں کو بھلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں پر شیطان حاوی ہو گیا، غالب آ گیا اور اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، بھلاتا رہتا ہے تو نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ اگر نیک کام آدمی کرتا ہے تو اس میں غلط نیت شامل کر دیتا ہے، غلط ارادہ شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے خیالات کی نگرانی کرے اور دیکھتا رہے، سوچتا رہے اور علماء سے پوچھے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس شریعت گہرا علم تو نہیں ہوتا، گہرا علم نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں لیکن وہ بعض دفعہ نیکی کرنے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مشورہ کرنا ضروری ہے اور اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنے نظریات اور خیالات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہ میرے اعمال و اخلاق دین کی تعلیمات کے مطابق بھی ہیں یا نہیں۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام سے۔ اس کا لفظی معنی ہے ابلیس کے مغالطے، ابلیس کیسے کیسے انسان کو مغالطے دیتا ہے۔ وہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کے مغالطے لکھے ہیں کہ شیطان کیسے مغالطہ دیتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں لکھے ہیں، قرآن کی روشنی میں لکھے ہیں۔ اگر آدمی ان کو پڑھے اس میں لکھا ہوا کہ صوفیوں کیسے مغالطے دیتا ہے، علماء کیسے مغالطے دیتا ہے، تاجروں کو، صدقہ خیرات کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو، کس کس شعبے کے لوگوں کو وہ کیسے کیسے مغالطے دیتا ہے۔ اگر آدمی وہ پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے مغالطے دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو شیطان کوشش کرتا ہے وہ اسی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلے، ان میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، فسادات ہوں، انتشار ہوں، محبت نہ ہو۔ اللہ اور رسول چاہتے ہیں مسلمانوں میں اتفاق ہو، محبت ہو، آپس میں محبت ہوگی، اتفاق اور اتحاد ہوگا، وہ سب مل کر نیک کام کریں گے۔ اگر انتشار نا اتفاقی ہوگی تو وہ پھر آپس میں منتشر ہو کر آپس میں لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے شہر مدینہ میں اس کی عبادت کی جائے،
جیسے پہلے بت پرستی عام تھی مکہ میں، مدینہ میں، بلکہ پورے عرب میں بت پرستی ان کا مذہب تھا، سارے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اتنی ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے محنت کر دی ہے کہ شیطان کی یہاں عبادت نہیں ہو سکتی ہے مکہ مدینہ میں کہ لوگ بت پرستی کریں۔ ولیکن التحریش بینکم، لیکن شیطان تمہیں آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کرے گا اور یہ دکھائے گا کہ میں حق پہ ہوں وہ غلطی پہ ہے۔ ہر جگہ یہ دکھاتا ہے، میاں بیوی میں، بھائیوں میں، ماں باپ اور اولاد میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں حق پہ ہوں وہ غلطی پہ ہے، اور اس لیے بندہ لڑتا ہے۔ سب سے زیادہ کوشش کی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان اپنا پانی پر تخت بچھاتا ہے اور بچھا کر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، نمازیوں کو نماز سے ہٹاؤ، جن میں اتفاق میں لڑائی کراؤ۔ تو لشکر جب واپس آتے ہیں تو کارگزاری لیتے ہیں ان سے، آپ بتائیں بھی کیا کر کے آئے، آپ بتائیں کیا کر کے آئے ہیں۔ تو لوگ سناتے ہیں کارگزاریاں اسے کارندے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے نماز چھڑا دی، میں نے فلاں سے روزہ چھڑا دیا، حج چھڑا دیا، زکوٰۃ چھڑا دی، اور میں نے لوگوں سے جھوٹ بلوا دیا۔ وہ خوش نہیں ہوتا، کہتا کہ نہیں کوئی خاص کام تم نے نہیں کیے۔ آخر میں ایک اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرتا رہا، بدگمانیاں پیدا کرتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، لڑائی کراتا رہا، اتنی میں نے لڑائی کرائی، اتنے وسوسے ڈالے، اتنی برائیاں میں نے برے خیالات ان کے دل میں ڈالے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کا سردار کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اس سے گلے لگاتا ہے کہ مجھ سے گلے ملو، اور پھر کہتا ہے کہ تم میرے صحیح معنی میں جانشین ہو، تم نے سب سے بہتر اور اچھا کام انجام دیا ہے۔ تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ آپس کی مسلمانوں کی نا اتفاقی جو شیطان کراتا ہے تو ہی الحالقہ، وہ مونڈ دیتی ہے۔ مونڈ دینے کا مطلب ہے جیسے ہم اپنے سر کے بال صاف کراتے ہیں استرے سے یا مشین سے، نائی جب سر صاف کرتا ہے سر پہ کوئی بال باقی نہیں رہتا، سارا سر مونڈ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب مسلمانوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اختلاف اور لڑائی ہوتی ہے تو دین مونڈ جاتا ہے۔ اس لیے پھر آدمی چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، الزام تراشی بھی کرتا ہے، دل بھی دکھاتا ہے۔ میاں بیوی میں اگر نا اتفاقی ہو جائے اور طلاق ہو جائے، صرف وہی پریشان نہیں ہوتے، اولاد ہی پریشان ہوتی ہے، دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور دونوں طرف سے لڑائی جھگڑا، الزام تراشی، چغلی، غیبت، دل آزاری، سب چیزیں حق تلفی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، خلاصہ گفتگو کا یہی ہوا کہ ہمارے ذہن میں احادیث و قرآن کے مطابق شیطان ہی برے خیالات ڈالتا ہے، دل اور دماغ میں آنے والے ہر خیال پر انسان عمل نہ کرے، وہ اس کا مکلف ہے کہ اس کا جائزہ لے کہ یہ خیال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر صحیح خیال آئے عمل کرے، غلط خیال آئے عمل نہ کرے اس پر۔ اگر ہم یہ کام چھوٹا سا کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت سے گناہوں سے اور بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔